الرحمہ کی کتاب میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک الملک پر ہیں، اور الملک المطلق کہ وہ ہستی کہ جو سب سے غنی ہو اور سب اس کی طرف محتاج ہوں، اور محتاج اس طریقے پر ہوں کہ وہ ہر شے کا مالک ہو. یہ ملک مطلق ہے، یہ ملک مطلق ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. اب بندے میں جو احوال عبودیت پیدا ہونے چاہیے اس ملک کو ماننے کے نتیجے میں، اس کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، وہیں سے ہم شروع کریں گے. فرماتے ہیں فالملک من العباد، بندوں میں بادشاہ وہ ہے، هو الذی لا یملکہ الا اللہ تعالی، جس کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہ ہو. تو گویا اللہ کے سوا بندے کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ جیسے علماء نے کہا یا خارج سے یا داخل سے، یعنی میں یا کسی خارجی مالک کے سامنے سر جھکاتا ہوں یا کسی داخلی مالک کے سامنے. تو خارج میں جیسے فرعون ہوتا ہے، خارج میں جیسے نمرود ہوتا ہے. داخل میں کون ہوتا ہے؟ داخل میں نفس ہے، داخل میں شہوت ہے، داخل میں غضب ہے. تو اگر میں نہ کسی خارجی مالک کا مملوک ہوں اور نہ کسی داخلی مالک کا مملوک ہوں، تو اس صورت میں گویا مجھے حقیقی بادشاہی نصیب ہو گئی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا بندہ ہوں. تو یہ فرما رہے هو الذی لا یملکہ الا اللہ تعالی بل یستغنی عن کل شیء سوی اللہ عز وجل، اللہ کے سوا وہ ہر شے سے مستغنی ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَمْلِكُ مَمْلَكَتَهُ بِحَيْثُ يُطِيعُهُ فِيهَا جُنُودُهُ وَرِعَايَاهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی مملکت میں جو لشکر اور رعایا ہیں وہ اس کی فرما بردار ہوتی ہیں. وَإِنَّمَا مَمْلَكَتُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ قَلْبُهُ وَقَالِبُهُ، اس کی مملکت خاصہ اس کا قلب اور قالب ہے. قلب کیا ہے؟ وہ انسان معنوی ہے، اور قالب کیا ہے؟ وہ جسد خاکی، یعنی میرا جو جسد خاکی ہے وہ میرا قالب ہے، اور جو میری حقیقت ہے وہ نفس ناطقہ ہے، وہ روح ہے، وہ قلب ہے، وہ عقل ہے، وہ نفس ہے، وہ میرا قلب ہے، وہ میرا باطن ہے. تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا مَمْلَكَتُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ قَلْبُهُ وَقَالِبُهُ وَجُنْدُهُ شَهْوَتُهُ وَغَضَبُهُ وَهَوَاهُ، اور اس مملکت میں جو لشکر ہیں وہ کون ہیں؟ شہوت، غضب اور ہوائے نفس. ٹھیک ہے، شہوت، غضب اور ہوائے نفس. دیکھیے جو بھی مملکت ہوگی اس میں یا دفاع کے لیے مملکت چاہیے یا خیر کے حصول کے لیے چاہیے، ایسا ہی ہے نا، یعنی یا جلب مصلحت ہوگا یا دفع مضرت ہے. تو جلب مصلحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں قوت رکھی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہوت کہتے ہیں. جلب مصلحت کے لیے، کیونکہ اگر شہوت نہ ہو میرے اندر تو میں اپنے قالب کی بقا کا سامان فراہم نہیں کر سکوں گا. اور پھر مجھے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ میں اپنے اوپر واقع ہونے والے ضرر کو اپنے سے دور کروں، اسے کیا کہتے ہیں؟ دفع مضرت. تو دفع مضرت کے لیے جو قوت انسان کے اندر رکھی گئی وہ قوت غضبیہ ہے. تو قوت شہویہ ہو یا قوت غضبیہ ہو، یہ دونوں انسانی وجود کے لشکر ہیں اور بہت ضروری ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ مملکت چلے گی. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ فوج غالب ہو حاکم پر یا حاکم فوج پر غالب. ہونا یہی چاہیے کہ حاکم جو ہے وہ فوج پر غالب ہو. تو یہ جنود ہیں، تو اگر یہ زیادہ قوی ہو جائیں تو یہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جیسے چلانا چاہتے ہیں نفس ناطقہ کو وہ اسی طرح چلتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو فرمایا وَجُنْدُهُ شَهْوَتُهُ وَغَضَبُهُ وَهَوَاهُ وَرَعِيَّتُهُ، اور اس کی جو رعیت ہے، رعایا ہے، لِسَانُهُ وَعَيْنَاهُ وَيَدَاهُ وَسَائِرُ أَعْضَائِهِ، وہ اس کی زبان ہے، وہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، اور تمام اعضاء ہیں. فَإِذَا مَلَكَهَا وَلَمْ تَمْلِكْهُ وَأَطَاعَتْهُ وَلَمْ يُطِعْهَا فَقَدْ نَالَ دَرَجَةَ الْمُلْكِ فِي عَالَمِهِ. اگر انسان اپنی اس رعایا اور لشکروں کا مالک ہو جائے اور یہ چیزیں اس کی مالک نہ بنیں، یہ اس کی اطاعت کریں، وہ ان کی اطاعت نہ کرے، تو گویا اس نے اپنے عالم میں بادشاہی کا رتبہ حاصل کر لیا. اب یہ بادشاہ ہے، آزاد انسان ہے، اس پر کسی کی حکمرانی نہیں ہے. فَإِنِ انضَمَّ إِلَيْهِ اسْتِغْنَاهُ عَنْ كُلِّ النَّاسِ، کہہ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ باقی لوگوں سے وہ مستغنی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَاحْتَاجَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِمُ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ فَهُوَ الْمَلِكُ فِي عَالَمِ الْأَرْضِ. اگر یہ ہوتے ہوتے
ساتھ وہ لوگوں سے مستغنی ہو اور تمام لوگ اپنی عاجلہ اور آجلہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں میں اس کے محتاج ہوں، تو وہ اس زمین کا بادشاہ ہے۔ فہو الملک فی عالم الارض۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء علیہم السلام، یعنی انبیاء علیہم السلام لا یملکہم الا اللہ، نفوس ان کے مزکہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سوا جتنے لوگ ہیں نا وہ اپنی دنیاوی اور اخروی سعادت میں محتاج انبیاء علیہم السلام کے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے ذریعے انہیں سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَتِلْكَ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، یہ انبیاء علیہم السلام کا رتبہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ اسْتَغْنَوْا فِي الْحَيَاةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اب انبیاء علیہم السلام کو بھی تو اخروی سعادت چاہیے، تو وہ اپنی اس اخروی سعادت کے حصول میں کسی بشر کے محتاج ہیں؟ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب سے مستغنی ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِمْ كُلُّ أَحَدٍ، اور انبیاء علیہم السلام کے سوا جو بھی ہے وہ انبیاء کا محتاج ہے۔ بات واضح؟ دیکھیں یہ مجازی زبان بالکل درست ہے، اب کوئی اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ امام غزالی علیہ الرحمہ کو شرک کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، بات بالکل واضح سی ہے کہ تمام لوگ انبیاء علیہ السلام کے محتاج ہیں۔ کس بات میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبب بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں۔ انبیاء کے سوا اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا نہیں کھلا، تو سب تیرے در کے سوالی ہیں، یعنی سب ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام ہی کو دیکھیں گے۔ وَيَلِيهِمْ فِي هَذَا الملک، ٹھیک ہے، اب یہاں ملک لکھ دیے، وَيَلِيهِمْ ملک ہوگا نا یہاں، وَيَلِيهِمْ فِي هَذَا الْمُلْكِ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے بعد اس بادشاہی میں ان کے بعد کون آئے گا؟ علماء، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّمَا مُلْكُهُمْ بِقَدْرِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى إِرْشَادِ الْعِبَادِ وَاسْتِغْنَائِهِمْ عَنِ الْإِسْتِرْشَادِ، اور ان کی بادشاہی اسی قدر ہوگی جس قدر وہ بندوں کو ہدایت دے سکیں اور ان سے ہدایت لینے میں جس قدر وہ مستغنی ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ مرشد ہو، وہ مسترشد نہ ہو۔ ویسے یہ ممکن نہیں ہے انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی بھی بشر کے لیے کہ وہ مرشد ہو، مسترشد نہ ہو، لیکن مراد کیا ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں ہدایت کے انبیاء علیہم السلام کی پیروی کی وجہ سے، انبیاء علیہم السلام کی اطاعت اور خدا کی عبادت میں ترقی کرتے کرتے کہ اب وہ ارشاد کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ان کا پہلے کوئی ہوگا مرشد، وہ بھی مسترشد رہے ہوں گے، لیکن اب وہ لوگوں کی ہدایت پر اللہ کی طرف سے فائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ انبیاء علیہم السلام کے بعد جن کو کہہ دیا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے قریب ہونے کے لیے جو صفت درکار ہے وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت علم ہے، اور ایسی صفت علم کہ جس کے اندر تعدی بھی ہو، جو متعدی ہو جائے اور دوسروں کو نفع بھی دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات ويتقرب إلى الله تعالى بها۔ انہی صفات کی بدولت انسان فرشتوں کے قریب ہوتا ہے ان کی صفات میں، اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے۔ وهذا الملك، اور یہ بادشاہی عطیۃ للعبد من الملک الحق الذي لا مثنویۃ فی ملکہ، اور یہ بادشاہی اس اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے جو ملک حق ہے، جس کی بادشاہی بلا مثنویت ہے، جس کے اندر کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ بات واضح؟ یہ روایت کل بھی میں نے سنائی تھی، یہ امام قشیری علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ لَمَّا قَالَ لَهُ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ سَلْنِي حَاجَتَكَ۔ بعض عارفین نے سچ کہا جب بعض عمراء نے ان سے یہ کہا کہ بھئی اپنی حاجت میرے سے مانگ لو۔ حیث قال او تقول لی هذا ولی عبدان ہما سیداک، کیا میرے سے تم یہ کہتے ہو حالانکہ میرے دو غلام ہیں جو تمہارے آقا ہیں؟ فقال ومن ہما، پوچھا اس نے یہ کون ہے؟ قال الحرص والهوى، یہ حرص و ہوا ہے۔ فقد غلبتهما وغلباك وملكتهما وملكاك، میں نے ان دونوں پر غلبہ حاصل کیا اور ان کا غلبہ تم پر ہے، میں ان کا مالک ہوں اور یہ تمہارے مالک ہیں۔ کس کے؟ حرص و عمل کے، یعنی مجھے اپنی نفس کی، اور یہ بہت اہم بات ہے ویسے آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے انسان پوری دنیا میں حکمرانی کرتا ہو لیکن اسے اپنے نفس پر حکمرانی نصیب نہ ہو،
اور ایک شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بالکل مفروق الحال ہو لیکن اپنے نفس پر حکمرانی کرتا ہو. تو حقیقی ملک جو ہے یہ حقیقی بادشاہی اس شخص کو حاصل ہے جو اپنے نفس کا مالک ہے. اور یہ ہمارا مطلب دین اسی تصور پہ کھڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ ولی بننے کے لیے یعنی والی بننے کے لیے کوئی عہدہ لینے کے لیے آتے تھے تو آپ پسند نہیں فرماتے تھے, واپس لوٹا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی جو مانگتا ہے ہم تو اس کو دیتے ہی نہیں ہیں. یہ والی بادشاہی وہ ہے جو ہر نفس سے مطلوب ہے کہ وہ اس مرتبے پر فائز ہو. وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کے مالک ہو جائیں اور آپ جو ہے آپ کی فوج آپ کی اطاعت کرے, آپ اپنے نفس پر حکمران ہو, آپ کا نفس ناطقہ نفس امارہ پر حکمران. یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہی ہے. تو وقال بعضهم لبعض الشيوخ اوصني, بعض نے بعض شیوخ سے کہا کہ بھئی مجھے وصیت کیجئے. فقال له كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة, دنیا میں بادشاہ ہو جاؤ آخرت میں بھی ہو جاؤ گے. قال وكيف افعل ذلك, پوچھا کہ کیسے ہوگا ایسا, کیسے کروں میں ایسا. فقال ازہد فی الدنیا تکن ملکا فی الآخرہ, دنیا میں زاہد ہو جاؤ آخرت میں ملک ہو جاؤ گے. گویا اس کہنا یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ازہد فی الدنیا تکن ملکا فی الدنیا و ملکا فی الآخرہ, کیونکہ اگر انسان دنیا میں زاہد ہوگا, وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس, مشہور روایت ہے کہ بھئی مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں فرمائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو لوگ بھی محبت کریں, اللہ بھی محبت کرے. تو کیا آپ نے فرمایا ہے؟ کیا فرمایا؟ ازہد مما فی اید الناس یحبک الناس. اور اس کے دوسرا کیا اس کا روایت کا جز ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ایک اس کا جز یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے زاہد ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. تو فرمایا معناہ اقطع حاجتک و شہوتک عن الدنیا, دنیا سے اپنی حاجت و شہوت کاٹ لو. فإن الملک فی الحریت والاستغناء, بادشاہی آزادی اور استغنا میں ہے, آزادی اور استغنا. تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں آزادی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے سوا ہر ایک سے آزادی, میرے اوپر کسی اور کی حکمرانی نہ ہو سوائے خدا کے. یہ کیا ہے؟ یہ آزادی. اور اس آزادی میں سب سے بڑھ کر جو قدغن لگتی ہے وہ نفس کی غلامی ہے. لہذا نفس کی غلامی سے نکلنا اور خدا کی کامل عبودیت اور اطاعت میں داخل ہو جانا, یہ تصور آزادی ہے ہمارے ہاں. یہی بادشاہی ہے, یہی تقدم ہے. یعنی آپ کہیں تقدم, آج کل جیسے ہمارے ہاں لفظ پروگریس ہے نا, عرب ہر وقت یہی بولتے رہتے ہیں تقدم 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 ہونا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تخلف, لوگ پیچھے رہ گئے, ہم نحن تخلفنا وہم تقدموا, وہ آگے نکل گئے ہم پیچھے. تو تقدم کیسے ہوگا انسان کا؟ انسان کا تقدم ہوگا جتنا وہ خدا کی بندگی کے مراتب میں ترقی کرتا چلا جائے گا, وہ تقدم. کیوں وہ تقدم ہے؟ گویا میں اپنی حقیقت, اپنی اصل اور اپنے کمال کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں, یہ تقدم ہوگا. تو گویا تقدم ہو, تأخر ہو, تخلف ہو, پروگرس ہو, جو بھی ہو, آزادی ہو, ترقی ہو, یہ سب تصورات طے ہوتے ہیں انسان کی اصل طے کرنے کے بعد. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہر شے کی حقیقت کے اعتبار سے اس کی ترقی ہے یا تأخر ہے. اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اگلی صفت ہے اس کی طرف جاتے ہیں, وہ ہے القدوس. القدوس دیکھیے قرآن مجید میں آپ سب وہ آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. اور آپ دیکھیں ترتیب بھی یہی چل رہی ہے نا, الملک, القدوس, السلام, اس کے بعد المؤمن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, سبحان اللہ عما یشرکون. یہ نام قرآن میں آیا. حدیث میں ایک اور نام آیا قدوس ہی کے وزن پہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر اہل لغت نے یہ بات نقل کی ہے کہ عربی زبان میں دو ہی الفاظ ہیں اس وزن پہ, فعول کے وزن پہ. فعول ایک ہے, فعول اس پر بہت سے الفاظ آتے ہیں, کلوب اور اس طریقے پر. وہ مبالغے کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے فعول. لیکن فعول اس وزن پر سوائے دو لفظوں کے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے نام ہے اور کوئی نام نہیں, وہ ہے سبوح قدوس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ اپنے سجدوں اور اپنے رکوع میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی رکوعہ و سجودہ بقولہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح.
سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. تو سبوح کا بھی وہی معنی ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں سبوح نقل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 99 ناموں والی روایات آئی ہیں ان میں ان ناموں میں سبوح شامل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. وہاں کیا شامل ہے؟ قدوس شامل ہے. تو سبوح اللہ کا نام ہے اور حدیث صحیح حدیث سے صحیح مسلم میں ثابت ہے. دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے یا اشکال ہے کہ بھئی نام صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے تو نام جو ہے وہ اللہ کا کیا دلیل ظنی کی بنیاد پر رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی خبر واحد ہے. یعنی خبر واحد ہے تو خبر واحد ظنی ہوتی ہے. تو عموماً علماء کیا کہتے ہیں؟ اسماء توقیفی ہے. صفات کے بارے میں تو اختلاف ہے. جیسے امام غزالی کا مسلک ہے اسم توقیفی ہے، صفت توقیفی نہیں ہے. آپ صفت کمال اللہ کے لیے اس بات کریں لیکن اسم کا اشتقاق نہ کریں. اسم توقیفی ہے. تو اسم اگر توقیفی ہے تو کیا اس کے لیے ہمیں دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے یا دلیل ظنی سے بھی کام چل جاتا ہے؟ علماء نے کہا کہ اس میں دلیل ظنی کافی ہے. کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں نام رکھنے کا تعلق اگر صفت کمال کی ہے، صفت کمال کی ہونا یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے لیے دلیل قطعی عقلی یا نقلی چاہیے کہ یہ صفت کمال ہے کہ نہیں. لیکن اب آپ نے ایک دفعہ صفت کمال طے کر دی تو صفت کمال طے ہو جانے کے بعد یہ نام رکھنا یا نہ رکھنا یہ فقہی ہے یا عقدی ہے؟ فقہی. یعنی آپ کہیں یہ نام اب رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. عالم عقیدہ آپ سے کیا کہے گا کہ بھئی میرے سے تم یہ پوچھو کہ یہ جو صفت ہے یہ صفت کمال ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے کہ نہیں. اس کے بعد اب یہ نام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ فقیہ سے پوچھ لو جانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب نام رکھنا یا نہ رکھنا جب فقہی امر ہوا تو فقہیات میں قطعیات درکار ہوتی ہیں یا ظنیات سے بھی کام چل جاتا ہے؟ ظنیات سے بھی کام چل جاتا ہے. تو لہذا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم خبر واحد میں بھی آ جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہی شمار ہوگا. جیسے الحنان ہے، المنان ہے، اور ہمارے سامنے جو قدوس ہی کے معنی میں دوسرا اسم ہے وہ کیا ہے؟ سبوح. سبوح تو قرآن پاک میں ذکر ہے. قرآن پاک میں کہاں سبوح ہے؟ نہیں قرآن پاک نہیں، وہ تو حدیث یہی ہے نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہی تو حدیث میں نے سنائی ہے. ہاں یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سبوح قدوس ربنا، جیسے ایک روایت میں رب الملائکۃ والروح. 23ویں سپارے میں میرا نہیں خیال کہ سبوح قرآن مجید میں، واللہ عالم، میرے ناقص علم کے مطابق. اگر ہو تو آپ ضرور بتائیے گا. میں نے جیسے امام قرطبی علیہ الرحمہ کی کتاب کون سی تھی بتائی تھی آپ کو، الاسماء فی شرح اسماء اللہ الحسنى، اس کے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سبوح ہے یہ قرآن اور ان روایات میں نہیں ہے جن میں 99 ناموں کا بیان ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت سے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ امام قرطبی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الاسنى. یہ ہے المقصد الاسنى. وہ کیا ہے؟ الاسنى فی شرح اسماء اللہ الحسنى. اللہ عالم، لیکن آپ ضرور غور کیجئے، ہو سکتا ہے غلطی لگی ہو. ہاں ہاں آپ نے گوگل پہ کیا؟ یہ اس میں 360 پہ. اچھا جہاں تک ہاں جی آپ سرچ کریں، ہم آگے چلتے ہیں. ہاں آگے چلو کر لو، 2 منٹ چائے پی لیتے ہیں. اسی طرح امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ قدوس جو ہے یہ ان ناموں میں سے ہے جو بندوں کے نہیں ہو سکتے اطلاق کے ساتھ. یعنی جیسے رحمان ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے، اسی طرح قہار جبار ہے، متکبر ہے، اسی طرح قدوس بھی ہے. یعنی قدوس کسی کا عبد القدوس تو ہو سکتا ہے لیکن قدوس نام نہیں، کیونکہ اس کے اندر مبالغہ ہے طہارت میں. یعنی غایت درجے کی طہارت اور پاکی اور صفائی، جہاں کسی نقص کا اور کسی صفت نقصان کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، وہم و خیال سے بھی ماورا ہستی. وہ کون ہے؟ قدوس. لہذا بندے کے لیے یہ صفت
لائق ہی نہیں. تو اس کے ذریعے جو صفت حاصل ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے امام غزالی کیا فرماتے ہیں. وہ خود اپنی تطہیر نفس ہے. یہ تسبیح سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے؟ ہاں ہاں بالکل، وہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، کان یقول فی رکوعہ و سجودہ. اچھا جی، جہاں تک یہ لفظ ہے یہ نکلا کہاں سے ہے؟ یہ نکلا ہے قدس سے. ٹھیک ہے، قاف دال سین. اور تب تقریباً تمام علماء لغت نے، میں نے کل اس میں کچھ کافی دیر لگائی کہ کوئی معنی اور بھی معلوم ہو، لیکن سب کے ہاں طہارت کا مفہوم ہے. یعنی سب علماء لغت کے ہاں اس میں جو مفہوم ہے مقدس ہونے کا، تقدیس کا، اسی طریقے پر بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے، بلکہ امام قرطبی علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بیت المقدس ہے. ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث انہوں نے نقل کی کہ جو اس میں آ کر نماز پڑھے گا نیت کر کے تو وہ پاک ہو کر نکلے گا وہاں سے. تو فرماتے ہیں کہ اصلاً اگرچہ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، 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 لیکن وہ ان کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس زیادہ قوی ہے کیونکہ وہ دوسروں کو پاک کرنے والی جگہ ہے. اس صفت کی، اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کرتی ہے. یطہر الناس من الذنوب. تو گویا جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں اس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ پاکیزگی کا ہے، صفائی کا ہے، طہارت کا ہے. باقی جہاں تک فرشتوں کا جو لفظ آیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو بعض نے کہا کہ یہاں نقدس سے مراد وہی تسبیح ہی کا مفہوم ہے، لیکن تسبیح کے ساتھ ساتھ تعظیم کا مفہوم شامل ہے. اور امام رازی علیہ الرحمہ نے ایک اور رائے بیان کی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ نقدس لک میں ہے نطہر انفسنا لک. یعنی اصل میں نقدسو کا نہیں ہے بلکہ نقدسو لک. تو نقدسو کا جو مفعول بھی ہی ہے وہ محذوف مان لیا. تو گویا ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نسبح بحمدک، اور پھر اس تسبیح کا جو حال ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی تطہیر بھی کرتے ہیں، اپنا تزکیہ بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ رائے تو انہوں نے نقل کی ہے، لیکن اس میں ایک اشکال یہی رہے گا کہ فرشتوں کو بھی تزکیے کی حاجت ہے اور وہ ایک مستقل تزکیے کے عمل میں ہے. واللہ اعلم. تو اب ہم پڑھتے ہیں. وہ تو رہ ہی گیا ویسے جو میں نے جوامع البینات میں سے پڑھنا تھا، ملک میں سے تو یاد ہی نہیں رہا، وہ تو شروع ہو چکا ہے. وہ مختصر سا تھا، مطلب اس میں یہی بات ہے جو ہو چکی ہے کہ ایک انسان کی وہ ہے، مملکت ہے. چلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں امام راضی کی برکت حاصل کرنے کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ كَانَ اللَّهُ لَهُ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ. خلاصہ یہ ہے کہ جس کا اللہ ہو گیا ہر شے اس کی. وَمَنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٍ. جس کا اللہ نہیں اس کا کچھ نہیں. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ كَانَ اللَّهُ لَهُ فَالْأَصْلُ لَهُ. یعنی یہ صوفیانہ احوال کو بھی نا کلامیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جس کا اللہ ہو گیا اصل اس کی ہے. وَمَنْ كَانَ الْأَصْلُ لَهُ كَانَ الْفَرْعُ لَهُ. اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں. جس کی اصل ہو گئی فرع بھی اس کی ہو گئی، لا محالۃ. اما من كان له غیر اللہ كان الفرع له ومن كان الفرع له لا يحصل الاصل له. جو غیر اللہ کا ہو گیا یا غیر اللہ اس کا ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ فرع اس کی ہوئی، شاخ اس کی ہوئی. شاخ اس کی ہونے سے اصل ہونا لازم نہیں آتا. وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْأَصْلُ لَهُ يَزُولُ أَيْضًا كَوْنُ ذَلِكَ الْفَرْعِ لَهُ. کہہ رہے اگر اصل اس کی نہیں ہے تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ فرع اس کی ہو. کیوں؟ کیونکہ اصل اس کی نہیں ہے. اصل فرع کس کی ہوتی ہے؟ اصل کی. اصل اس کی ہے نہیں تو فرع بھی اس کی نہیں. ٹھیک. فَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ استدلال دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا اسْتَعَنْتَ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اب اس میں گویا استشہاد کیا ہے ادھر؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب مانگو تو اللہ سے مانگو یا اللہ کو مانگو. یعنی یہاں استشہاد یہ فرما رہے ہیں جب مانگو تو اللہ کو مانگو، کیونکہ اگر اللہ تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. یعنی وَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ شَيْئًا فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَكُونَ اللَّهُ لَهُ. تو اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ اس کا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. مراد یہ ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اب یہاں یہی مراد ہے، اللہ کی مدد حاصل کرو. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، یہ وہ تمثیل ہے، کہہ رہے ہوا ان الوجه الثانی ہوا ان هذا القلب شبه المملکہ. یہ قلب جو ہے اس کے اندر ایک بادشاہی اور ایک سلطنت سے شباہت ہے.
وسلطانہ هو الروح وخصم هذا السلطان هو النفس. کہہ رہے ہیں اس میں بادشاہ جو ہے وہ روح ہے، اور بادشاہ کا جو دشمن ہے نا، خصم جو ہے، جو اس سے یہ سلطنت اور عرش چھیننا چاہتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے. والمحاربۃ قائمۃ بینہما ابدا. ہر وقت یہ لڑائی چل رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ تمثیل ایسی خوبصورت ہے، اور مطلب ہر وقت انسان یا تو ولایت کے درجے پر فائز ہو چکا ہو تو پھر ہو سکتا ہے اسے اپنے اندر یہ لڑائی محسوس نہ ہو، لیکن جب تک وہ عام آدمی ہے، اور عام آدمی ہی ہوتا ہے انسان اکثر، اور اصحاب ولایت کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی محاربت چلتی رہتی ہوگی. ہر انسان کے اندر یہ لڑائی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کی لڑائی، ہر انسان کے اندر موجود ہے. ان دی اینڈ آپ دیکھیں ہر وقت اندر کی جو قوتیں ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تابع ہوں میرے، وہ تابع ہونے کے لیے تیار نہیں، اور مستقل ایک لڑائی چل رہی. ایسا ہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں مجھے جھونکا ہے کہ یہاں تم ہوگے، اور تم نے کر کے کیا دکھانا ہے کہ تم نے اپنے اس عرش کی جو تمہیں دیا گیا ہے، قلب جو تمہارا عرش ہے، اے روح، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس پر کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کرنی. یہ لڑائی ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پہ صبح اٹھتے ہی انسان کی لڑائی فجر کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی مستقل یہ لڑائی جاری ہے. یہ سارے ٹریڈیشنز میں ہے، لیکن اس کو ایتھیسٹ مشکل سے ایکسپلین کریں گے پھر کہ یہ کیوں یہ لڑائی ہے. وہ تو اس کو بتا دیں گے فرائڈ کے طریقے پہ. یہ تو چھپی ہوئی یہ ساری چیزیں، وہ تو ایگو اور سپر ایگو اور جو اندر ایڈن لبیڈو ہے اس کی لڑائیاں چل رہی ہیں. تو ظاہری بات ان کے ایکسپلینیشن موجود ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور معاشرتی ارتقاء کے نتیجے میں وہ اب ساری خواہشات انسان کی پوری نہیں ہو سکتی تھی، تو ایک میکینزم بننا ہی تھا. لیکن خواہشات توریاں ہوتی ہیں، توریاں خواہشات پھر اندر چلی گئیں تو پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر اوپر والی جو سپر ایگو ہے جو وہ مطلب لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بتائیں گے لڑائی تو چل رہی ہے وہاں پہ. فرائڈ کے ہاں بھی لڑائی اسی طرح چل رہی ہے لیکن وہ لڑائی کس کس کے درمیان چل رہی ہے، وہ ان کے خیال میں روح نامی تو کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ تو روح خام خواہ کا ایک ایگو بن گیا نا، یعنی جو انسان نے ایک اپنا شعوری وجود بنا لیا ہے. یہ نا کہ روح کو ختم کریں، وہ روح ہے ہی نہیں ان کے، یعنی وہ اصل میں یہ ایلوژن ہے، یہ ایلوژن ہے سارا کا سارا. روح تو کچھ بھی نہیں ہے ان لیے، یہ تو معاشرہ ہے، معاشرے کے کچھ تقاضے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب آپ دیکھیں نا، وہ کہے گا کہ عورت اگر مل کے عام ہو جائے تو لڑائی ہوگی نا. یعنی ہوتی تھی لڑائی، زن زیور اور زمین، کیا ہے، زن اور زمین پر ہمیشہ سے لڑائیاں چلتی تھیں. تو اب لوگوں نے کہا کہ ایک شادی کا ادارہ بنا لیا جائے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہو، ہاں اختصاص ہو جائے تو بس لڑائی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو اصل میں معاشرے میں انسانوں نے لڑائی ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ارتقاء کے نتیجے میں کچھ چیزیں بنا لی ہیں، اور اس کے نتیجے، لیکن وہ چیزیں انسان اندر سے تو حیوان ہی تھا، تو وہ چیزیں اندر دبی ہوئی ہیں نا، وہ نکلنے کی کوشش کرتی رہتی. تو لاشعور اور شعور میں جو لڑائی چلتی رہتی ہے مستقل، یہ لڑائی وہ یہی بتا رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ نفس اور یعنی روح اور نفسانی قوتوں کے درمیان لڑائی ہے، اور یہ روح کوئی سوشل ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. یہ روح اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے، اور انسان اس وجہ ہی سے انسان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر فرائڈ کے مطلب آپ کہیں کہ ہر قسم کی انسانی دبی ہوئی خواہشات کو پوری طرح بھی پورا کر دیا جائے اور ایسے معاشرے برپا ہونا شروع ہو گئے، تو کیا انسان سائیکلوجیکلی بالکل سین ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں؟ یعنی سوال تو اب ہو جانا چاہیے نا ایسی جگہوں پہ. وہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا فلسفہ درست نہیں تھا اور انسان کچھ اور چاہتا. اتنا ایوالو کر دیا کہ ٹھیک ہو ہی نہیں پا رہا اس میں جا ہی نہیں سکتا. ہاں مطلب آپ دیکھیں، لیکن ہمارے ہاں بھی بالکل بات ٹھیک ہے. یعنی یہ سب فیل کریں گے کہ انسان کے اندر لڑائی ہے، یعنی انسان کے اندر کوئی مختلف وجودات ہیں جو ایک دوسرے سے محارب رہتے ہیں، اور اب وہ کیا ہے ان کی ایکسپلینیشن فرق طریقے پر ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، ہوائے نفس ہے، عقل ہے، قلب ہے، روح ہے، نفس ناطقہ ہے، وغیرہ وغیرہ. باقی حیوانات کے اندر جہاں کے نہیں نا دیکھا ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی چل رہا ہو. ہاں وہاں نہیں چلتا ویسے. حیوان کو یعنی کم حیوان ایسے ہوں گے جن کو کوئی سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹس اور اس طرح کی چیزیں ضرورت نہیں ہوتی ان کو. نہیں مطلب ضرورت سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈپریس کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں ویسے حیوان، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن اپنا ہی ہوتا ہے ہمارا. یعنی اب ایک بلی کو ہم نے دیکھا، اس کے ہمارا خیال تھا اس کے بچے مر گئے، اور واقعی وہ شکل سے نا سب گھر امی بھی ہم کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل جیسے ڈپریس لگ رہی ہے، کیونکہ اس کے بچے تھوڑی دیر چاروں کے چاروں پھدکتے پہنچ گئے. اب پتہ چلا کہ وہ ڈپریس ہم تھے، کہ شاید اصلاً یہ بلی جو ہے وہ اپنے 4 بچوں کو کھو چکی ہے، تو اب اس کی شکل وہ غم ہمیں ہو رہا ہے، تو وہ ڈپریشن تو ہمیں ہو رہا. تو ہم نے کہا کہ بلی بھی بالکل ویسی لگ رہی ہے.
تو اصل میں تو وہ پروجیکشن تھی، تو وہ ہو جاتا ہے انسان کو پھر. لیکن جب وہ 4 بچے آ گئے اور بلی نے اس کے ساتھ کھیلے تو ہم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک تھا سارا کچھ. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا تھوڑی دیر کے لیے ان کو غم شم سا ہوتا ہوگا، کیونکہ ایک ادراک تو ہے نا ان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں، خدا کا ادراک بھی ہے. لیکن یہ جو لڑائی پڑ گئی ہے نا، یہ تو انسان کے ساتھ ہی ہے. یہ والی لڑائی جب تک انسان موجود ہے رہے گا، الا یہ کہ وہ بالکل حیوان ہونے کو شعوری سطح پر تسلیم کر کے ایک حیوانی زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو قانع کر لے، تو شاید ایک اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جائے. لڑائی ختم ہو جائے گی. لڑائی کیوں ختم ہوگی؟ کہ اس نے گویا اس دوسرے ایلیمنٹ کا انکار کر دیا اور اس کو ایک الوژن قرار دے کے اٹھا کے پھینک دیا. اب وہ اطمینان کی کیفیت میں آ سکتا ہے، اپنے حیوان ہونے پر آ سکتا ہے. واطمأنوا بها کی کیفیت ہو جائے گی. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی مسائل تو رہیں گے. ایک درجہ جب آپ پیچھے جائیں گے تو اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، جیسا وہ ایپس کے اندر کہیں گے ان میں زیادہ ہے، پھر اس سے پیچھے اور کم ہے. بالکل آپ یوں کہیں گے کہ انسان بھی تو حیوان ہے نا، تو گویا حیوانیت میں بھی کچھ انسان کی حیوانیت کے قریب تر ہوں. اس میں یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے. یعنی وہ اگر آپ کہیں کہ یہ ایوالوڈ قسم کے جو بھی گوریلاز اور اس طرح کی چیزیں وہ انسانیت میں نہیں، حیوانیت میں انسان کے قریب. تو اس میں تو ہمیں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ حیوان ہونے کے اعتبار سے ہم ہر جانور کی شبہ رکھتے ہیں. جیسے صوفیہ نے بھی کہا، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہاں، تو وہ ہر جانور ہمارے اندر موجود ہے، اس میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی آپ کہیں کہ وہ ایسی ایوالوڈ فارم ہے جس میں ہر کلمینیشن ہو کر تمام جانور جمع ہو گئے ہوں گے ایوولوشن کے نتیجے میں، نہیں کسی اور نتیجے میں. اسلامک ایوولوشنسٹ یہ بھی لے آتے ہیں. اچھا، ادھر سے پھر ادھر سے میں آیا، پھر یہ ہوا وہ. اس کا مطلب ہے کہ اصل میں نا اسلامک ایوولوشن میں بات یہی ہوگی نا کہ ہم توڑ موڑ کے بنا لیں، لیکن وہ بیچارے تو ہنستے ہی رہیں گے ہمارے اوپر. وہ یہ کہیں گے اب، یعنی وہ کہیں گے کہ پورا ایوولوشن اصل میں کھڑا ہے اس بنیاد پر ہے کہ تمہیں خدا کی ضرورت نہ رہے. انہوں نے اس کو جو ہے وہ سارا کر کے ایوولوشن ہمارے سے پکی پکائی دیکھ لے کے اوپر اپنی جو ہے نا لیمو نچوڑ کے کہہ دیا کہ یہ ہماری دے گئے. تو بالکل اسی طرح یہ کہانی لگ رہی. خیر، تو کیا فرماتے ہیں کہ فسلطان الروح، دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہے نا. فسلطان الروح یخرج وزیر العقل. اچھا، سلطان روح، یہ جو بادشاہ ہے روح، وہ نکالتا ہے اپنا وزیر عقل کی صورت میں. اس کے مقابلے میں وسلطان النفس یخرج وزیر الجہل. اب یہ دونوں سب اندر کے اندر، تو ایک عقل کی آواز آتی ہے وہاں سے، ایک کس کی آواز آتی ہے؟ جہالت کی آواز آتی ہے. بیک وقت آوازیں آتی ہیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ نکالا، اس نے نکالا پھر دوسرا انتظار کر رہا ہے، نہیں، ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے سارا کچھ. ثم ان الروح یمد العقل بالفکر. روح کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے عقل کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے مقابلے میں وزیر جہل آ گئے. وہ فکر سے، غور و فکر سے اس کی مدد کرتی ہے. والنفس تمد الجہل، یہ بہت خوبصورت بات ہے ویسے. والنفس تمد الجہل بالعجلۃ. نفس مدد کرتا ہے وزیر جہل کی عجلت پسندی سے. اور آپ دیکھیں ہر قسم کا جو خام خیال ہو، خام عمل ہو، وہ عجلت پسندی کا نتیجہ ہوتا ہے. بالعجلۃ. العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ان الروح تبعث العفۃ. پھر روح جو ہے وہ روانہ کرتی ہے عفت کو. والنفس تبعث الفجور، اس کے مقابلے میں فجور. ثم ان الروح ترشد الى الزہد فی الدنیا. روح یہ کہتی ہے دنیا میں زہد اختیار کرو. والنفس تزین انواع اللذات فی الدنیا. نفس دنیا میں ہر قسم کی لذتوں کو مزین کرتا ہے. ثم ان الروح تبعث کتب الحجۃ. پھر روح جو ہے وہ حجت کے رسائل بھیجتی ہے، دلائل بھیجتی ہے. والنفس تبعث صحف الشبہۃ. وہ شبہات کے صحیفے روانہ کرتا ہے. ادھر دوسری طرف سے ولا يزال يجيء من جانب الروح اصناف الاخلاق الطاهره الروحانيه النورانيه ومن جانب النفس اصناف الاخلاق الرديه الشهوانيه الظلمانيه. دونوں طرف سے مستقل کیا ہے؟ روح کی طرف سے اخلاق طاہرہ روحانیہ کے ذریعے مدد ہوتی ہے، نفس کی طرف سے اخلاق ردیہ شہوانیہ ظلمانیہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ثم تقف الروح فیما بین عساکری. پھر روح اپنے لشکر کے درمیان کھڑی ہوتی ہے. والنفس فیما بین عساکرها. اور نفس اپنے لشکر کو لے کر نکل آتا ہے میدان میں. ثم تجیء افواج الملائکۃ العلویۃ المقدسۃ لمعاونۃ الروح وعساکرہ. پھر اوپر سے فرشتوں کی مدد آتی ہے کہ روح کی مدد کی جائے. اور وہ جو حدیث میں آیا نا کہ ایک فرشتہ ہے جو مدد کرتا ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ وَيَحْضُرُ أَفْوَاجُ الْمَرَدَةِ وَالشَّيَاطِينِ.
السفلیہ لمعاونت النفس وعساکرها، دوسری طرف سے شیاطین کی ایک پوری جماعت آ جاتی ہے. اور ایسا ہی یعنی شیاطین ہیں، وہ شیاطین انس و جن ہیں، اور یہاں کیا ہے، ملائکہ ہیں اور نیک لوگ ہیں، صحبت صالحین ہیں. وَيَتَقَابَلُ الصَّفَّانِ، دونوں صف بصف کھڑے ہوتے ہیں. وَيَتَنَازَعُ الْفَرِيقَانِ وَيَشْتَدُّ الْخِصَامُ وَيَرْتَفِعُ الْغُبَارُ، ایسی لڑائی ہوتی ہے، خوب گرد و غبار اڑتا ہے اندر، نفس کے اندر گرد و غبار اڑ رہا ہے، لڑائی چل رہی. وَلَا يَزَالُ يَبْقَى ذَلِكَ النِّزَاعُ وَالدِّفَاعُ وَلَا يَزُولُ الْخِصَامُ وَاللِّطَامُ إِلَّا عِنْدَ الْمَدَدِ الرُّوحَانِي. کہہ رہے ہیں یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ نزاع و دفاع چلتا رہے گا، یہ خصام و لطام چلتا رہے گا، الا یہ کہ مدد ربانی کے ذریعے اس روح کی مدد کر دی جائے. اللہ تعالیٰ یہ لڑائی روکتے ہیں اور اللہ کا فرمان یہ آ جائے کہ اب میں روح کے ساتھ ہوں. ٹھیک، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں آیا نا کہ لا تضرہ فتنہ ما دامت السماوات والارض، ایسے شخص کو فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا جب تک دنیا اور زمین و آسمان قائم. تو کہتے ہیں والتوفیق الربانی فإن جاء نسیم العنایتی والإعانتی من مشرق الہدایتی. کہہ رہے ہیں ہدایت کے مشرق سے، وہ سورج طلوع ہوگا نا وہاں سے، اگر وہاں سے نسیم العنایہ والاعانہ آ جائے، وہاں سے ٹھنڈی ہوا چلے جس میں اعانت بھی ہو اور خدا کی طرف سے اہتمام بھی ہو، عنایت بھی ہو. واستولى سلطان الروح على سلطان النفس وقهره، اور سلطان روح جو ہے وہ سلطان نفس پر غالب آ کر اسے دبا بھی دے. واباد جمعه وفرق شمله، تو بس وہ لشکر بھاگ جاتا ہے، تتر بتر ہو جاتا ہے. وفرق شمله وتخلص له هذه المملکہ، اور سلطان روح کے لیے اب یہ مملکت خالص ہو جاتی ہے، کوئی منازع برقرار نہیں رہتا. یہ وہ ولایت کا مقام ہے کہ جس میں گویا اب یہ لڑائی تھم گئی ہے. بات واضح. اور فرماتے ہیں اگر دوسرا ہو جائے وَلَئِنْ جَاءَتْ ظُلُمَاتُ الْخِذْلَانِ مِنْ مَغْرِبِ الْقَهْرِ، ٹھیک ہے، اگر ظلمات خذلان، اندھیری آندھیاں آ جائیں خذلان کی کہ اللہ نے مدد چھوڑ دی. خذلان کہاں سے آئے؟ وہ مغرب القہر والکبریاء، جو مغرب ہے قہر و کبریا کا. اللہ ہی کی صفات مراد ہے، یعنی ایک طرف اللہ کی عنایت تھی تو دوسری طرف اب اس کا قہر ہے اور کبریا ہے. استولی سلطان النفس علی سلطان الروح، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سلطان نفس سلطان روح پر غالب آ جائے گا. وقہرہ واخرجہ من المملکۃ وامتلأت المملکۃ من رایات الشیاطین واعلام الاباطیل. تو اس صورت میں روح کو وہاں سے دیس نکالا ہو جائے گا اور وہاں جھنڈے لہرائے جائیں گے شیاطین کے اور اباطیل کے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ إِنَّمَا تَحْصُلُ بَيْنَ الْمُلُوكِ فِي الْأَدْوَارِ وَالْأَعْصَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً. کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کی لڑائیاں بادشاہوں کے درمیان تو بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک دفعہ ہوتی ہیں. فَأَمَّا بَيْنَ النَّفْسِ وَالرُّوحِ فَفِي كُلِّ سَاعَةٍ تَحْصُلُ هَذِهِ الْمُخَاصَمَةُ مَرَّاتٍ. کہہ رہے ہیں جہاں تک نفس و روح کے درمیان تو یہ مخاصمہ ایک گھڑی میں بھی کئی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ مستقل. فتارة تكون الغلبة للروح وأخرى للنفس فلهذا السبب، دیکھیں نتیجہ کیا نکالا، فلهذا السبب يرى الإنسان الواحد ملكا في هذه الساعة شيطانا في ساعة أخرى. اسی لیے انسان ہو سکتا ہے آپ کو ایک گھڑی ابھی کچھ دیر پہلے فرشتے کی صورت میں نظر آ رہا ہو اور پھر وہ شیطان بن جائے، جیسے بلعام ابن باعورہ مثلا. تو فلا جرم، تو کہتے ہیں اب کوئی شک نہیں رہا. لم يستعن الانسان طول عمره غیر الاستعانت بہدایت اللہ، تو اب انسان جو ہے وہ اپنی ساری عمر سوائے اس استعانت کے اور کیا استعانت کرے کہ اللہ سے ہدایت مانگے. فلا جرم قال الخلیل علیہ السلام، اسی وجہ سے خلیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. وقال الکلیم علیہ السلام قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. وقال الحق سبحانه وتعالى للحبيب عليه الصلاة والسلام وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تو یہ ہے وہ لڑائی جو انسانی نفس میں برپا ہے، اور اس لڑائی میں غلبہ پا لینا گویا صفت ملک کو اپنے اندر احوالی صورت میں پیدا کر لینا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات پہ کامل غلبہ رکھتا ہے نا، کوئی شے اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، اسی طرح اگر مجھے اپنے نفس پر کامل غلبہ حاصل ہو جائے تو گویا میں نے اس صفت سے تخلق اختیار کر لیا جس قدر انسانی طاقت میں ممکن تھا.
یہ ہے مراد. لیکن یہ چیز مستقل تو کبھی نہیں ہو سکتی، تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہر لحظہ وہ ہوگا. اور لیکن وہ ایک انہوں نے بتایا کہ اگر وہ مشرق ہدایت سے نسیم عنایت اور اعانت چل پڑے تو اس کے نتیجے میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے عرض کیا. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر مغرب قہر و کبریا سے ظلمات الخذلان برآمد ہو جائے تو پھر لڑائی تھم جاتی ہے لیکن دوسرے فریق کے حق میں. تو گویا بالکل ایک ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک انسان بالکل گویا اپنے حیوان ہونے پر جیسے مطمئن ہو گیا اور اس نے یہ پرنسپل اختیار کر لیا کہ میں نے اپنی لذتیں پوری کرنی ہیں جیسے مرضی ہو. اور اس کے برعکس ایک شخص وہ ہو سکتا ہے جو ولی ہے، جس کو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ محفوظ ہو گیا، یعنی معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں لیکن وہ محفوظ ہو گیا، تو اب وہ لڑائی اس کے ہاں نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نا، جب آپ نے فرمایا کہ ہر نفس کے اندر شیطان ہے تو آپ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، یا وہ فرمانبردار ہو گیا یا وَلَكِنْ أَسْلَمَ، یا میں اب محفوظ ہوں اس سے. تو انبیاء کی تو یہ شان ہے، لیکن جیسے علماء کہتے ہیں کہ ولایت خاصہ کا جو درجہ ہے حتیٰ اکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں. تو شاید وہاں پہنچ کے لڑائی تھم جائے، پھر بھی وہ محتاط ہی رہے گا. لیکن جیسے وہ بعض بزرگوں سے مروی ہے، سفیان ابن عیینہ یا کسی سے، کہ کعبۃ الصلاۃ 40 سنہ ثم تلذذت، تو گویا فرمانے کہ 40 سال تک تو مجھے نماز کے ساتھ لڑائی کرنی پڑی، محنت. لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اب وہ جیسے اخلاق کے بارے میں کہ آپ پہلے تکلف سے کرتے ہیں، ہوتے ہوتے ملکہ بن جاتا ہے. اب جب ملکہ انسان کا بن جاتا ہے تو یہ بھی ملکہ بن سکتا ہے کہ نفس کی آواز کے مقابلے میں ہمیشہ وہ شریعت کو ترجیح دے، ملکہ کی صورت میں کہ اب سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو یہ بن سکتا ہے ملکہ. یہ تو آٹو سسٹم جو ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ آٹو سسٹم کی بجائے آپ کو مینول سسٹم ہونا چاہیے کے ساتھ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. ہاں وہ اصل میں ایک یہ ہے نا کہ آپ پہلے مینول چلا چکے ہیں، اس کے بعد آٹو پہ گئے. یعنی خلاصہ یہ اصل میں ہمیں آٹو بنا کے نہیں بھیجا گیا نا، یعنی ہمیں تو مینول ہی ہے، سارا کچھ خود ہی کرنا ہے، تکلف ہے، مجاہدہ. لیکن یہ صورت مجاہدے کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں امتحان کیا ہوا، امتحان سے گزر کے تو یہاں پہنچا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ پیدا ہی اس طرح ہوا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ امتحان کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا. اسی لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ گاڑی چلانا آٹو پہ سیکھنی چاہیے، سوری مینول پہ، تاکہ صحیح چلانی آئے، اس کے بعد آپ آٹومیٹک پہ ہوں. تو تشبیہات ویسے ٹھیک نہیں ہے. یہ جو جنگ ہے، یہ اگر جنگ جاری رہے تو یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر نہیں؟ بہت خطرناک ہے، اللہ کرے یہ جنگ جاری نہ رہے. آپ یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ اس میں انسانیت بڑی زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، لیکن اس میں ڈوبنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ خود ہی سوچیں گے جنگ جاری رہے گی تو اس جنگ میں جیتنا کوئی گارنٹیڈ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے لازماً میں ہی جیتوں گا. تو لہٰذا اگر بالفرض یہ جنگ ختم ہی ہو جائے تو کوئی بری بات تو نہیں. جنگ تو ہر انسان کے اندر جاری ہاں ہے، کسی کو نہیں. جی ہاں. اچھا، جس کو شعور ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور جس کو شعور نہیں ہے کہ یہ میرے اندر جنگ جاری ہے وہ تو یقیناً جنگ ہار بھی جائے گا. جس کو شعور نہیں ہے نا تو وہ گویا آپ یوں کہیں کہ مکلف نہیں ہے. نہیں، مکلف تو وہ ہے. جس کو شعور نہیں ہے گویا وہ اپنی روح سے بالکل ہی ہاتھ دھو چکا ہے. یعنی جس کو یہ شعور تک نہیں ہے کہ 2 آوازیں اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں، اتنا شعور تو ہر شخص کو ہے. اگر نہیں پیدا ہو رہی نا 2 آوازیں، تو وہ جو امام راضی علیہ الرحمہ نے آخر میں بتایا نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ تھم جائے اس فریق کی طرف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس فریق کی طرف. تو یہ جنگ تھمنے کے نتیجے میں آوازیں بند ہوتی ہیں. اور جب تک آواز آ رہی ہے نا دوسری، یہ خیر ضروری ہے، موجود ہے اللہ کے فضل سے کہ نفس زندہ ہے، اس کے اندر امیون سسٹم کام کر رہا ہے، نظام دفاع ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ بہت اچھی علامت. وہ جنگ ختم ہو جانا آپ کے حق میں، خیر کے حق میں، وہ تو ایک یعنی سپر بات ہے. ہاں بالکل. عموماً عام آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، نفس لوامہ ہی رہتا ہے. عام آدمی کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. تو عام آدمی کے ساتھ تو یہی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور اسے شعور ہو کہ ہاں، اور وہ مستقل کوشش یہی کرے کہ اللہ کی حکمرانی رہے اس کی مملکت پر. خاص آدمیوں سے مدد لے تھوڑی سی لوگ. ہاں مطلب ظاہری بات ہے، صحبت صالحین ہے، سب کچھ ہے. اور
عموماً انسان دیکھیے کہ یہ جنگ جاری رہے، میرا تو خیال ہے واللہ عالم کہ اگر جنگ جاری رہے اور انسان فوت ہو جائے تو وہ نجات پا جائے، سیدھی سی بات. وہ تو اس راستے پہ چل رہا ہے. بالکل اس راستے پہ چل رہا ہے، یعنی جنگ جاری ہے، تو اگر جنگ جاری ہونے کی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ مجاہدی کی حالت میں. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یہ امام راغب والا استدلال ہے. اس میں یہ بھی جو ہے انسان اگر نفس کا اس میں سرنڈر کر دیتا ہے وہ تو اس میں احساس ہی نہیں کرتا. ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح غلط کر رہا ہوں یا کچھ، ہاں بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے نا کہ اب وہ بالکل جب یہ بات طے کر چکے ہیں کہ ہم ایک حیوان ہیں، اور بالکل شعوری طور پہ عقیدے کی سطح پر یہ بات طے ہو چکی کہ وہ حیوان ہے، تو بہت سے اعمال جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہمیں تنگ کرنے والے اور حیا کو مخدوش کرنے والے ہوں گے، وہ ان کے لیے بالکل نارملائز ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے. ان میں کوئی ان میں قبیح نظر ہی نہیں آئے گی. ہم کہیں گے یہ کیسے کر لیتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو اس میں ایک مراد کیا ہے اذا لم تستحی میں، کہ گویا حیا کا تصور ہی نکال دیا. اور واقعتاً اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو محض حیوان بنا لیا جائے تو تصور حیا بے معنی ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے تصور حیا کا؟ تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اس حدیث کی ایک شرح یہی ہے نا. ایک شرح تو یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم کسی شے کو کرنے میں حیا نہ محسوس کرو تو کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ شے درست ہی ہوگی، کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پہ حیا رکھی گئی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اذا لم تستحی، اگر حیا نہ رہے تو پھر کرو جو کرنا ہے. یعنی اب یہ تحدید ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. واللہ اعلم. تھوڑی سی یہ صفت قدوس جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام، ابھی 45 ہو رہے یہاں تک یہ نا کہ ایک آخری بات رہ گئی کہ کیا کہہ رہے ہو 45 ہوا تو بند کر دیں؟ مجھے جانا تھا تو آپ پھر فون دیکھو. جی تو 5-7 منٹ میں بند کر لیتے ہیں، آج 50 منٹ کی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں ایک بات رہ گئی کہ یعنی جیسے ملک ہے نا، تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی ہی نفس میں بھی قائم ہو، خارج میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی یہاں وہ جگہ ہے جہاں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الملک ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ الملک ہے تو حاکم بھی وہی ہے. یہ ابن قیم علیہ الرحمہ کی بھی ایک شرح اسماء اللہ الحسنہ ہے جو جمع کی ہے کسی عالم نے، اور اسی طریقے پر ایک سعودی عالم ہے، ان کی بھی بڑی اچھی ہے فقہ اسماء اللہ الحسنہ، عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. تو اس میں بھی جیسے انہوں نے اس لفظ کے اندر توحید حاکمیت کا مفہوم بیان کیا، تو اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ ہے، تو جس طرح آپ نے اپنے نفس کے اندر لڑائی کر کے خدا کی حکمرانی قائم کرنی ہے نا، کہ وہاں کوئی اور حکمران نہیں ہونا چاہیے سوائے خدا کے، لا یملکہ الا اللہ. تو انسان صرف فرد نہیں ہے بلکہ اجتماع بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان صرف فرد نہیں ہے بلکہ اجتماع بھی ہے. تو اجتماع میں بھی یعنی انسانوں کے مجموعے سے وجود میں آنے والے معاشرے میں اور ریاست و سیاست پر بھی خدا کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا وہاں بھی کسی کی حکمرانی قبول نہ ہو. یہاں نفس میں کسی کی حکمرانی قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نفس کا حکم آئے گا تو خدا کا حکم غالب رہے گا. تو خارج میں حکمرانی کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی، چاہے وہ جمہور ہوں، وہ چاہے فلسفی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم غالب رہے گا. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یہی ہمارے ہاں ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، جس کو ہم امامت کہتے ہیں. مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام شرعیہ ہی کا نفاذ انسانی داخل پر بھی ہوگا، انسانی خارج پر بھی ہوگا. تو یہ لفظ ملک کے اندر یہ مفہوم بھی موجود ہے. واللہ اعلم. اس کے بعد آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اصل میں میرا بھی 2 دنوں سے کافی گلا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، خراب ہو رہا ہے. تو کل انشاءاللہ یہ صفت قدوس کی کچھ ابتدائی بات تو ہو گئی، تو صفت قدوس اور سلام انشاءاللہ، السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسماء گرامی ہیں ان کا مطالعہ اللہ نے چاہا تو کل کریں گے. آپ نے خلافت اور امامت کا اکٹھے ذکر کیا ہے. ہمارے یہاں خلافت اور امامت ایک ہی معنی ہے. ہمارے یہاں ایک ہی بات ہے.